ہم اس جہاں میں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کائنات کو اور کائنات میں بسنے والی مخلوقات کو تخلیق کرنے والا کوئی موجود ہے یا نہیں؟ کیا موت کے بعد جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی مر جاتی ہے؟ اور کیا مرنے کے بعد ایک اور زندگی کا وجود ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو غور و فکر کرنے والے انسانوں کو روز اول ہی سے تجسس اور جستجو میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اگرچہ اسلام سے قبل تمام مذاہب میں ان سوالات کے کسی حد تک شافی جواب تو دیے گئے تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار فرمودات بیان کیے۔ چنانچہ روز آخرت پر اور حیات بعد از ممات پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ مگر خواتین و حضرات، ہم سب کی آج کی ویڈیو میں موضوع گفتگو یہ ٹاپک نہیں ہے، بلکہ تذکرہ کریں گے چند ایسے اشخاص کا جو ان تعلیمات پر یقین رکھتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے اور ان کے تجسس اور جستجو نے انہیں کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کر ڈالا جس پر لوگوں نے بے پناہ تنقید کی۔ ذکر کریں گے مصر کے ایک ایسے شخص کا کہ جس نے اپنے والدین کی قبر کھود کر اس میں خود جا لیٹنے کا فیصلہ کیا اور وہ کئی گھنٹے تک اس قبر میں موجود رہا۔ اس نے وہاں پر کیا کچھ نوٹ کیا اور باہر آ کر کیا بیان کیا، یہ تفصیلات سے آپ کو بتائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، مصر کے جس آدمی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا نام عبداللہ کامل تھا اور وہ ایجپشن گورنمنٹ کا ایک آفیسر تھا۔ اس کے والدین کو انتقال کیے ہوئے کئی برس گزر چکے تھے اور عبداللہ کامل کے بقول وہ ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان پر کیا گزرتی ہے، کیا ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے؟ مصری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ میرے پاس ان سوالات کے جوابات کے لیے کوئی شخص موجود نہیں تھا، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ انہی لوگوں سے پوچھا جائے جو اس جہاں سے گزر چکے ہیں، اور ان جوابات کے لیے میرے والدین ہی بہترین لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ موت کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے والدین سے قریب ہونے کا فیصلہ کیا۔ انسان زندگی میں کچھ بھی کرتا رہے، قبر میں وہ بتدریج ختم ہوتا جاتا ہے۔ میں لمبے عرصے سے اپنے والدین کی قبر پر نہیں گیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ قبر کھود کر ان کے ساتھ لیٹوں گا۔ میں ان سے نزدیک ہونا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے غسل کیا، قبرستان کا رخ کیا اور قبر کھود کر اندر چلا گیا۔ سعودی اخبار العربیہ کے مطابق عبداللہ کامل نے اپنے والدین کے پاس 1 گھنٹہ گزارا اور اس کے بقول اس نے اسی طرح باتیں کی جیسے وہ زندہ ہوں۔ عبداللہ کامل کی اس حرکت کا اندازہ تو شاید کسی کو نہ ہوتا، لیکن قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے جب مزارات کو کھدا ہوا دیکھا تو فوری طور پر کسی غیر قانونی سرگرمی کا شبہ کرتے ہوئے رپورٹ کر دیا، اور جب متعلقہ حکام وہاں پر پہنچے تو آوازیں آنے پر عبداللہ کامل قبر سے باہر آ گیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تو عبداللہ کامل نے پورا ماجرا بیان کیا۔ عبداللہ کامل کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اس کی اس حرکت پر اسے کیا سزا دی گئی یہ تو معلوم نہیں ہے، مگر سوشل میڈیا پر یہ تصاویر وائرل ہوتے ساتھ ہی لوگوں کی اس پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسلام میتوں کی بے پردگی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ عبداللہ نے بلا شبہ ایک قبیح حرکت کی ہے اور بغیر ضرورت قبر کشائی جیسے عمل پر اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے والدین کی محبت میں کیا، وہ ان کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا، اس سے رہا نہ گیا اور وہ قبر کھود کر ان کے ساتھ جا لیٹا۔ بہرحال عدالت اسے کیا سزا دیتی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ فیصلہ عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ عبداللہ کامل کی اس حرکت کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیا والدین کی محبت بھی اسے یہ اجازت دے سکتی ہے کہ وہ ان کی قبور کو کھود ڈالے اور خود جا کر ان کے ساتھ لیٹ جائے؟ آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ دوستو، یہ اس نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ خود ہمارے ملک میں شیخوپورہ کے علاقے شیش محل کے رہائشی ایک نوجوان نے بھی اس سے قبل ایسی ہی ایک حرکت کر ڈالی تھی۔ چند سال قبل قومی سطح کی ایک اخباری رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ شیخوپورہ کے رہائشی اس نوجوان کی والدہ کا انتقال ہوا تو حسب معمول تجہیز و تکفین کی تمام رسومات ادا کی گئیں، مگر پھر ایک روز اس نوجوان نے عجیب و غریب کام کر ڈالا۔ اس نے اس خیال کی بنا پر کہ اس کی والدہ قبر میں زندہ ہیں اور قبر میں آوازیں آ رہی ہیں تو اپنی والدہ کی لحد کو کھود ڈالا۔ بغیر کسی مذہبی رہنما کے فتوے اور انتظامیہ کی اجازت لیے بغیر قبر کشائی پر لوگوں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تو اس نوجوان نے موقف اختیار کیا کہ اس کی والدہ کی قبر سے آوازیں آتی ہیں جو کہ ممکنہ طور پر اس کی والدہ کی ہیں اور اس کی والدہ قبر میں زندہ ہے، لہٰذا قبر کھود کر اسے باہر نکالا جائے۔ عفت نامی اس نوجوان نے اپنی والدہ کی قبر بغیر کسی فتویٰ اور اجازت کے خاندان کے درجنوں افراد اور سینکڑوں شہریوں کی موجودگی میں کھود ڈالی۔ قبر کشائی کے بعد عفت کا موقع
मौक़िफ़ गलत साबित होने पर उसने पैंतरा बदलते हुए नया मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो आवाज़ें जो वालदा की कब्र से आ रही थीं अब आना बंद हो चुकी हैं, जिसके बाद मिज़ार को दोबारा बंद कर दिया गया। नौजवान की जानिब से वालदा की कब्र कुशाई बगैर किसी माकूल वजह और शरई उज़र के करने पर मजहबी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया और उन्होंने नौजवान और इंतज़ामिया को इस अमल का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए, वरना ये रुझानात बढ़ने से कब्रों की बेहुरमती के दिलखराश वाक़यात रूनमा होते रहेंगे। लोगों ने इस बात पर भी एहतजाज किया कि नौजवान की जानिब से कब्र कुशाई के दौरान ना तो कोई इंतज़ामिया का अफसर या अहलकार वहाँ मौजूद था और ना ही इतला करने के बावजूद पुलिस मौके पर पहुँच सकी। उलमा का कहना था कि इस्लामी तालीमात में ये ज़रूर मज़कूर है कि अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत की जाए, वहाँ जाकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए, मरने के बाद भी उनसे मोहब्बत रखी जाए, उनके लिए सदका जारिया बना जाए। मगर इस्लाम हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मोहब्बत का दावा रखने वाला चाहे कितनी भी शिद्दत के साथ मोहब्बत क्यों न करता हो, वो अपने वालिदैन की बादज़ मर्ग ज़ियारत कर सके, उनकी कबूर को बिला किसी शरई उज़र के खोला जा सके। रही बात कि इन दोनों नौजवानों ने कब्र कुशाई के बाद मनाजिर क्या देखे, तो वहाँ पर कुछ भी गैर मामूली नहीं था। इस मिस्री और पाकिस्तानी नौजवान दोनों के वालिदैन के अजसाम कबूर में उसी तरह मौजूद थे। यहाँ पर हो सकता है कि बहुत से जहनों में ये सवाल उभरे कि फिर अज़ाब कब्र की क्या हकीकत है। तो याद रखिए कि बहुत से उलमा की राय ये है कि अज़ाब कब्र दरअसल जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर तारी होगा, मगर ये एक तवील बहस है, इसे चंद मिनट के अंदर अंदर कंक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर आप इस हवाले से हमारी कुछ रहनुमाई कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम सब की आज की इस वीडियो का मकसद हरगिज़ आपको चौंकाना नहीं था, बल्कि महज ये याद दिलाना था कि एक ना एक दिन हमने भी इस जहां से गुजरना है। तो जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम अल्लाह ताला की जानिब से इसे मोहलत क्यों न जाने और अपने रवैयों को, अपने तर्ज ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। मौत ही इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमा दिया हुआ है कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। तो फिर ख़वातीन व हज़रात, जब तक हम जिंदा हैं तो हम क्यों ना अपनी ज़िंदगियाँ इस ढब के साथ गुजारें कि जब हम इस जहां से जाएं तो हमारा शुमार कामयाब लोगों में किया जाए, हम उन लोगों में शुमार किए जाएं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम और फजल हुआ, ना कि जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी ज़िंदगियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक की तकलीद और अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करते हुए गुजरें और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। हम सब की कोशिश होगी कि ऐसी ही मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचाते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।